اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المؤمن الحق بالحق ابي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المبرورين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنکر شجاعتهم ومنکر سخاوتهم ومنکر ولایتهم ومنکر عطشهم اجمعین. سبحان اللہ. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زیاد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعن الله بني أمية قاتبة. اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام قذف في قلبه حب الحسين والتوفيق زيارة قبره. صلوات پڑھیں. جب یہ بات حل ہے کہ مجلس میں صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ جزو رسول جناب بطول سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو پھر بی بی سلام اللہ علیہ کی آمد پہ جس کو جتنا بڑا یقین ہے اتنی بڑی صلوات بی بی کے استقبال میں پڑھیں. عزیزان محترم، ہماری گفتگو اسرار فرش عزا اور احترام مجلس امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے لگاتار جاری ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جتنی مجالسیں ہیں ان کا ثواب مجلس عزا امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب بارگاہ ایزدی سے کیوں دیا جاتا ہے. تو ہم نے اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے عرض کی تھی. نہ جانے کتنے اس میں گوشے ہیں اور نہ جانے کتنے اس کے اندر احتمالات ہو سکتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے. لیکن ایک قرین عقل اور ایک قوی احتمال یہ بھی ہے کیا کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ان ذوات مقدسہ کے تعارف کے لیے بی بی سلام اللہ علیہ کا چھوڑا ہوا ایک میڈیا ہے کہ جو قیامت تک ان مقدس ہستیوں کا تعارف کراتا رہے گا. ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم اقوام عالم کے اذہان عالیہ کو اپنی طرف ملتفت کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کے اوپر اللہ نے سلام بھیجے، جن لوگوں کے اوپر اللہ نے درود بھیجا، جن لوگوں کے احترامات اللہ کی نظر میں یہ ہیں، امت محمدیہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب اقوام عالم، انصاف پسند طبیعت لوگوں،
ہاں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آپ کو کس طرف ہونا چاہیے اور آپ کی ہمدردیاں کس کی طرف ہیں؟ مقصد اس فرش ازا کا یہ ہے کہ آیا ہمیں اپنے ضمیر کی گہرائی اور گہرائی سے سوچ کے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمدردیاں ظالموں کی طرف ہیں یا مظلوموں کی طرف ہیں؟ تمہاری ہمدردیاں اور تمہارے میلانات اور تمہارے رجحانات اور تمہارے احترامات کا رخ جو ہے وہ مظلوموں کی طرف ہے یا ظالموں کی طرف ہے؟ یہ ایک اہم ترین بات ہے، وگرنہ ہر وہ مولا کہ جو یہ کہے، عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ مولا جو یہ کہے کہ دیکھو خبردار اگر تم اللہ کی عبادت کرو تو چھپ چھپ کے عبادت کرو، دکھاوے کی عبادت نہ کرنا۔ ایک بات دیکھو، اگر تم کسی کی مدد کرو تو خبردار ہاتھ کو ہاتھ کا پتہ نہیں لگنا چاہیے، تنہائیوں میں بالکل ہاتھ کو ہاتھ کا بھی پتہ نہ ہو کہ تم نے کیا دیا، کسی نے کیا لیا، ہے یا نہیں؟ وہ مولا کہ جو ریاکاری کی عبادت کو شرک اور شرک خفی یا کون سا شرک کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے مترادفات میں جو ہے وہ تصور نہیں بلکہ حکم کرتا ہو، حق اور انصاف سے بتاؤ کہ وہ مولا جب حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آتا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو رو یا رلاؤ یا پھر رونے والے کا چہرہ رلاؤ۔ یا تو رو یا رلاؤ یا رونے والے کا منہ بناؤ۔ رونا بھی سمجھ میں آ رہا تھا شبائی، رلانا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رونے والے کا منہ بنانے سے کیا متعلق ہے؟ یعنی تم دکھاوا کرو۔ وجبت لہ الجنہ، اگر تم نے ایسا کیا تو جنت تم پر واجب ہے، جنت تم پہ واجب ہے۔ جنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تم تک آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر تردد پیدا ہو جائے گا، جناب جنت ہم تک کیسے آ سکتی ہے؟ ارے میں نے استقبالیہ صلوات پڑھوائی آپ سے کہ جب ملکہ جنت آ جاتی ہے تو جنت کی صلوات پڑھو۔ جنت آ رہی ہے تو پھر جنت کی بھائی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ جنت نہ آئے؟ تو یہ تمام کا تمام شرف کس لیے ہے؟ یہ تمام کا تمام شرف اس لیے ہے کہ تم نے حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی کا اعلان کرنے کے بعد جتنے مخالفین حسین تھے ان سب کو رسوا کیا، کہ تم نے ساتھ دیا ہے، تم نے حمایت کی ہے مظلوموں کی۔ اور یہ عزاداری میرے عزیزوں یہ ایک احتجاج ہے، یہ ایک احتجاج ہے، یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے، یہ ایک پردرشن ہے ظلم کے خلاف اور اہل ظلم کے خلاف۔ دنیا میں ظلم جہاں بھی ہوگا بس یہ سمجھ لینا حسین اس کا مخالف ہے اور حسین ہی اس کے مخالف ہے۔ یہی اس فرش ازا کا تعلق ہے میرے عزیزوں۔ بابا نے برم صلوات پڑھے محمد۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ یہ جتنے ثواب دیے گئے ہیں کیا حکمت ہے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی لفظ سے کیا حکمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے مجلس امام حسین علیہ السلام کی بنیاد رکھنے کے بعد ایک ایسا عظیم ترین کارنامہ کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دیکھیے ڈیمونسٹریشن پردرشن آدمی کیوں کرتا ہے کہ جب اسے اس کا حق نہ ملتا ہو۔ بھئی یہی تو ایک وجہ ہے یا نہیں؟ بھائی ہمارا جو یہ احتجاج ہے ساری دنیا کے سامنے وہ کیا ہے؟ کہا کہ اے لوگوں ہم جو یہ احتجاج کر رہے ہیں یہ ایک
یہ عزاداری جو ہے نا، پھر میں ذرا سا اپنے بچوں کے ذہن کے نزدیک آ کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ جیسے اسٹنگ آپریشن نہیں ہوتا، کیا بولتے ہیں اسے، یہ عزاداری امام حسین یہ بھی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے مجلسوں کی بنیاد رکھی، اور پھر بنیاد رکھنے کے بعد جو ہے وہ قیامت تک پیدا ہونے والے اپنے چاہنے والوں کو یہ دستور دے دیا کہ دیکھو بنیاد ڈال کے جا رہی ہوں اس بات کی، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم فرش عذاب بچھانا۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ جو بھی لوگ ظلم کے طرفدار ہیں ان کے چہرے کھل کے تمہارے سامنے سلوات پڑھیے کہ سب کے چہرے کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ایک احتجاجی میٹنگ ہے، میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ ایک احتجاجی جلسہ ہے، یہ ایک احتجاجی طور پہ جو ہے وہ یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال اور ہر وقت اور ہر لمحے۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جہاں کبھی کوئی مجلس نہ ہو رہی ہو وہ زمین کے اوپر، یہ لگاتار کنٹینیو ایک احتجاج ہے، ایک ڈیمونسٹریشن ہے، کس چیز کے خلاف؟ ظلم کے خلاف، ہے یا نہیں؟ تو اب کم از کم یہ تو دنیا والوں کو مان لینا چاہیے کہ یہ قوم ہمیشہ سے ظلم کے خلاف رہی ہے۔ میری بات پہ غور ہی نہیں کیا، بابا نے بلند چلا۔ اگر مجلس امام حسین سے کوئی شخص واقف ہے اور اس کی معرفت جسے ہے، میرے عزیزوں کم از کم آپ کے اوپر ظالم ہونے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ نہیں متوجہ ہوئے پھر بھی آپ بولا بھائی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی کربلا معلّہ میں کروڑ لوگ جا رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ حضرات کے پاس بھی موجود ہوں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ابھی کل بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنی سبیلوں کا انتظام ہوگا، ان سبیلوں سے پانی جو ہے وہ حسین پی کے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میری بات میں بات کی جگہ ہو رہا ہے۔ یہ تبرک جو ابھی بٹے گا، کیا حسین ابن علی اس تبرک کو لے کے جا رہے ہیں؟ حسین بے نیاز ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حسین دینے والے ہیں، حسین عطا کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ حسین کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، تقسیم کسے کیا جا رہا ہے؟ حسین کے چاہنے والوں کو نہیں۔ اس میں بالکل اعلان عام ہے کہ کوئی